بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اب خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کی وزارت ہے خطرے میں پڑی ہوئی، اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی اپنی جو ہے نا مطلب زبان درازیاں ان کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے بڑے پریشان ہیں ان سے کہ یہ پائی کرن کی جا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں میرے پاس خبر کی صورت میں موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ خطرے میں ان کی وزارت ہے۔ وہ کیسے خطرے میں وزارت ہے؟ وزارت اس طرح سے خطرے میں ہے کہ جناب انہوں نے 2 بار مذاکرات کیے ہیں بطور وزیر داخلہ۔ ایک دفعہ کی ہے انہوں نے فیبرری میں یا اپریل میں تحریک لبیک کے ساتھ، وہاں پر ان کے سائن موجود ہیں، دستخط موجود ہیں کہ جناب ہم لے کے آئیں گے مسئلہ اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر، اور فرانس کی مصنوعات کا ریاستی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا، یعنی فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ وزارت داخلہ بڑی ایک ہاٹ قسم کی وزارت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہوئے تو پروٹوکول بڑا ہوتا ہے، یعنی آندے ہیں جاندے ہیں، صبح شام سلامیاں مل رہی ہوندیاں نے، سلوٹ وج رہے ہوندے نے، اور رینجرز آگے پیچھے ہوتی ہے، آپ کے ایف سی آپ کے انڈر ہوتی ہے، سارے بارڈرز کے اوپر جہاں جہاں ایف سی موجود ہے، جہاں جہاں رینجرز موجود ہے، وزیر داخلہ کے انڈر ہے۔ تو وزیر داخلہ ایک طرح کا مطلب کیا کہنا چاہیے بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وزارت کے اوپر کچھ لوگوں کی نگاہیں ہیں، بڑی دیر سے ہیں۔ جب یہ انہیں وزارت دی گئی تھی تو تبھی یہ باتیں آ رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب اس وزارت کے امیدوار تھے، اور لیکن ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے کر تو پھر وزیر اطلاعات بنا دیا گیا، اور وزیر اطلاعات بنے تو اس کے بعد کچھ صحافیوں کا یہ خیال تھا کہ جناب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، لیکن فواد چودھری صاحب بیچارے کی کرن فرینکلی، مطلب یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فواد صاحب کے لیے کوئی میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بیٹھا بندہ جڑا عمران خان صاحب ہیں، جیسے عمران خان صاحب خود یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں، اور آپ نے ان کے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے کہ جناب یاد دلا دیتا ہوں کہ جناب ٹیم کا کپتان ہوتا ہے، جناب جو ہوتا ہے سارا کچھ کپتان کے ذمہ ہوتا ہے، لہذا کپتان کو پتہ ہے کس جگہ پہ کون سے کھلاڑی کو کھلانا ہے۔ تو یہ اس لیے میں سارا کچھ خان صاحب کے حوالے سے پا دیتا ہوں انہوں نے ہوتے۔ لیکن اب فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید کی وزارت خطرے میں۔ دیکھیں تھوڑا سا چلیں اس کو ایک کیا کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں 1 2 3 کر کے۔ فیصل واڈا صاحب عمران خان کی آنکھ کے بال ہیں، کیا کہنا چاہیے ناک کے بال ہیں، مچھاں کھادیاں ہی ہیں کوئی نہیں، لیکن خان صاحب کے بہت نزدیک ہیں، بلیو آئیڈ ہیں، آنکھ کے تارے ہیں، چلیں یہ بہتر لفظ ہو گیا، آنکھ کے تارے ہیں فواد چودھری صاحب، یعنی وہ بطور ایم این اے جب ان کی نہلی ہونے کے قریب تھی تو ان کو وہاں سے ہٹا کر تو سینیٹر منتخب کروا دیا گیا، سندھ دی پوری تنظیم ناراض ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں اے بچہ آئے گا ہی آئے گا، یعنی فیصل واڈا صاحب۔ تو فیصل واڈا صاحب کو وہ لے کر آگے سینیٹر کے طور پہ۔ اچھا اب فیصل واڈا صاحب نے ایک بیان دیا، اور ندیم ملک صاحب کا پروگرام تھا، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب جو معاہدہ ہوا ہے وہ کسی صورت بھی عمران خان کے نالج میں نہیں تھا، اور ان سے بالا بالا ہی معاہدہ کر دیا گیا، یہ بات انہوں نے کی۔ اس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب وہ تشریف لائے، اور شاہ زیب نے پوچھا ان سے کہ یہ سر وہ کہہ رہے ہیں آپ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا، تو شیخ صاحب نے بڑا ایک نا مطلب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا سانس لے کر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وزیر اعظم سے ٹائم مانگا، ان کے سیکرٹری کو فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب اب ملٹری سیکرٹری سے بات کی، ملٹری سیکرٹری نے وزیر اعظم سے بات کی، وزیر اعظم نے مجھے ٹائم دیا، میں نے ان کو معاہدے کی کاپی دی، ان سے پوچھ کر اپروول لے کے انہوں کو پڑھا کے پھر میں سائن کیتے، لہذا فیصل واڈا غلط بات کر رہا ہے۔ اچھا اب وہ بار بار شیخ رشید صاحب جو ہیں ایکچولی وہ بچانا چاہ رہے ہیں خود کو، پولیٹیکلی بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور وزارت بھی بچانا چاہ رہے ہیں۔ شیخ رشید کا مسئلہ ہے، وہ کہتے رہے ہیں بے شک جناب 15 وزارتیں دیکھی ہیں، وزارتیں کیا ہوتی ہیں، یہ گل تو کر دے ایتھو نہیں کر دے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے وزارت کی وجہ سے بہت موجی ہوتی ہے انسان کی، چاہے وہ وزارت جو ہے وہ وزیر داخلہ تو بہت بڑی گل ہوتی ہے، مطلب چاہے وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی ہوئے، ٹھیک ہے، موجاں بڑی ہوندیاں پائن لگیاں، مفت دیاں گڈیاں، مفت دے پٹرول، مفت دا پروٹوکول، مفت دا جناب آنیاں جانیاں، سیکٹری اگے پیچھے بیوروکریسی فون چھون چل رہے، اپنے ہلکے کام ہو رہے، اگر آپ کرپشن نہیں بھی کر رہے تو سارے کام آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ معاملات آپ کے چلتے رہتے ہیں۔
رہتے ہیں. تو اس لیے وزارت بڑی ضروری ہے شیخ صاحب جیسے شخصیت کے لیے. اچھا وہ اب وزارت بھی بچانا چاہ رہے ہیں. وزارت بچے گی جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں, اور سیاست بچے گی جو تحریک لبیک کہہ رہے ہیں ان کا کیتے معاہدے کی پاسداری کرن. اب وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے برے طریقے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھنسے تو ہوئے ہیں مگر وزارت کے اوپر نظر لوگوں کی ہے. آج فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے میرے سامنے, یہ ارادے سے انہوں نے بات کی تھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو مرضی ہو جائے, بات بڑی سمپل ہے. وزارت داخلہ یعنی شیخ رشید کی وزارت کی طرف سے سمری آئی تھی کہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ کالعدم قرار دینے کی جو کارروائی ہے یہ کیبنٹ میں گئی تھی اور وزارت داخلہ نے بھیجی تھی. سچ پہ مبنی بات کی. فواد چودھری صاحب نے بالکل غلط بیانی نہیں کی, لیکن یہ جو بات ہے یہ اس موقع کے اوپر کرنا جو ہے نا, یہ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں. سیاست کے اندر ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے, اور ٹائمنگ جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ شیخ رشید دے مگر پہ سارے جانے, یعنی تحریک لبیک والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میڈیا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے, اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے سانو کتنے رہا کے جڑا نا فسادتا ہے. معاہدہ کرن دی لوڑ کی سی, ایہو جہا معاہدہ وہ کردا ہے. عمران خان نے کہلوا دیا اپنا ذرائع کے مطابق, وہ عمران خان ہی کی زبان بول رہے تھے فیصل واڈا صاحب, تو انہوں نے کہلوا دیا کہ میں نے پتہ ہی نہیں سی گا, عمران خان کو نہیں پتہ تھا. اچھا اب یہ ساری باتیں کرتے کرتے فواد چودھری صاحب نے راضی کہہ دی کہ جنہیں سمری ادھروں ہے, اسی لہٰذا شیخ رشید کی وزارت تو خیر خطرے میں آئی ہے, ہوں سیاست بھی خطرے چ دکھائی دے رہی ہے. یہ حالات جو ہیں نا شیخ رشید کے بنے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال بڑے قائم آدمی ہیں, ہو سکتا ہے نکل بھی جائیں ان میں سے, مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ شیخ رشید سب سے زیادہ مشکل حالات کا شکار ہیں اس وقت, اور ان کے لیے سب سے زیادہ فیس سیونگ ان کا کرنا بہت مشکل ہوا ہے. اچھا اور لوگوں کی نظریں بھی ہیں ظاہر ہے وزارت کے اوپر. مطلب فواد چودھری صاحب کا نام تھا, وہ چاہتے تھے کہ میں وزیر داخلہ بنوں, وہ وزیر اطلاعات نہیں بننا چاہتے تھے, لیکن ان کو بہرحال بنا دیا گیا تو وہ بن گئے ہیں, لیکن وہ بننا نہیں چاہتے تھے, وہ وزیر داخلہ ہی بننا چاہتے تھے. اچھا اب یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان تنہا رہ گئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. میں اس کی آپ کو چیزیں پیش کر سکتا ہوں. وہ کیسے کر سکتا ہوں کہ عمران خان کو خطرہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے. یہ بات بالکل 100% درست ہے. پی ڈی ایم بیچاری کچھ نہیں بیچتی, انہوں کا حال ہے وے. مطلب میں برا نہ مانیے گا جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں جناب شاہد خان عباسی صاحب, ان کو جام کبال کے ہٹنے سے ایک دن پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہٹ رہا ہے اور اس کو کون ہٹا رہا ہے. انہوں بھائی یہ بھی نہیں سی پتا, ٹھیک ہے. اور یعنی پی ڈی ایم کی یہ حالت تھی, یہ اس حال میں پی ڈی ایم سیاست کر رہی ہے ملک کے اندر. باقی اب آپ دیکھ لیں, سو پی ڈی ایم سے ان کو کوئی خطرہ نہیں عمران خان کو. ایک بات یہ بات ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل پیپلز پارٹی سے بھی کوئی خطرہ نہیں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر فی الحال کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پنجاب میں اتنے لوگ ہیں. ایم این ایز کی تعداد بھی گنی چنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی 55 ایم این اے ہیں, 7 ایم پی ہیں پنجاب کے اندر. اور پنجاب ہی کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, پنجاب ہی پاکستان کی اقتدار کی راہوں میں راہ وہی ہے پنجاب ہی. یہاں ہی سے ہو کر کسی نے اس کرسی تک پہنچنا اقتدار دی. ادروائز آپ پورا سندھ جیت لیں, پورا بلوچستان جیت لیں, آپ جناب پورا کے پی کے جیت لیں, کرسی جڑی نا وزارت دی وہ تبھی ملے گی جب آپ پنجاب میں سے سیٹیں نکالیں گے, ادروائز آپ آ نہیں سکتے. یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. اچھا لہٰذا پیپلز پارٹی بھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, اے این پی بھی ایسا خطرہ نہیں ہے. خطرہ پھر کیا ہے, تنہا کیوں ہے خان صاحب؟ عمران خان صاحب کو خطرہ ہے خود اپنے لوگوں سے, اور اپنے لوگ جو ہیں اب وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ارکان قومی اسمبلی باتیں کر رہے ہیں. وہ اشارے کے منتظر ہیں, صرف اپنے وزراء باتیں کر رہے ہیں. یعنی کیبنٹ کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے یا کیبنٹ کے وزیر جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. میں آج آپ کو اس حوالے سے یہ بتانے لگا ہوں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو کہ گورنر ہیں, جو سینیٹر بھی رہے, جو پہلے بھی گورنر رہے, چودھری محمد سرور صاحب, وہ اب کل پرسوں ہی کل ہی بلکہ ایک بہت اچھی جگہ پر گئے ہوئے تھے, اور چلے بتا دیتے ہیں کوئٹہ گئے ہوئے تھے, اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کی وزارت عظمیٰ کے حلف کی تقریب میں وہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی, اور اس سے پہلے لاہور کے گورنر ہاؤس میں جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں
وہ کہہ رہے کہ جناب پی ٹی آئی تے کوئی ٹکٹ نہیں لے گا پائے نا، ادھا ٹکٹ لین دا مطلب تے ہے کہ سدھا بندہ اپنے سیاسی قبرستان ہی وڑ جا کے، اس کا ٹکٹ کسی نے لینا، یہ حال کر دیا، اور ساری کی ساری وہ ذمہ داری جو ہے کسی اور پر نہیں ڈالتے، عمران خان پر ڈالتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یار ایتھے 900 عمران خان ہے، موقع نہیں ملتا، آگے نہیں آنے دیا جاتا، اس طرح کی باتیں کی تھی، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو عمران خان صاحب لاہور آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب دسو کی چیز ہے، کی معاملہ ہے؟ تو بتایا یہ گیا جناب کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ایس پی پلس جا رہا ہے اور آپ کی حکومت اس پہ کچھ نہیں کر رہی، تو عمران خان نے کہا جاؤ سر تھی جی ایس پی پلس والا جڑا نا کام کر کے آؤ۔ گورنر پنجاب کی ویسے یہ بات ہے کہ انہوں نے یہاں پر ڈیلیور کیا، اور جی ایس پی پلس جو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل چلا تھا سٹیٹس، اس کو جا کے ایک دفعہ پھر انہوں نے بچا لیا ہے، بے شک صرف 6 مہینے کے لیے بچایا ہے فی الحال، لیکن بچا لیا ہے گورنر صاحب نے، یہ بات ان کی کریڈٹ پہ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر پنجاب وہ آدمی ہیں جو پنجاب میں ان کا عمران خان صاحب کا نا بڑا ایک تھم تھے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو انہوں نے بند نہیں کی، کر رہے وہ 2-3 مہینے سے رہے، لیکن اب بھی وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کل بھی وہ باتیں کر رہے تھے، اور اس موقع کے اوپر وفاقی عہدیدار بھی موجود تھے، صوبائی عہدیدار بھی موجود تھے، اور بھی چیزیں، اور بھی لوگ موجود تھے۔ ظاہر ہے اب وزیر اعلیٰ دا حلف برداری ہو رہی ہے، تو پھر وہ حلف برداری دے وچ موجود ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے خفیہ والے بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے وہ کھلے عام بات کر رہے تھے کہ سر پی ٹی دا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ گورنر پنجاب کے رابطے بھی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو یہ کوئی آپ اس پہ پریشانی نہ لیں، سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، رابطے ہیں نون لیگ کے ساتھ گورنر پنجاب کے، اور وہ مستقبل میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں آج کل بڑی شد و مت کے ساتھ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے انہوں نے کہا ہی نہ پان، ٹھیک ہے، حالانکہ رابطے ان کے ہائیسٹ لیول پہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کو کہا نہ پاوے، تو وہ جناب اپنا کو گروپ شروع بنا لیں۔ وہ میں آپ کو ایک پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر بتاؤں گا۔ میں ایکچولی جو بات آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان رہ گیا کلا، اور عمران خان کو اپنی پارٹی کے اندر سے خطرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، آئی ایس آئی کے چیف کے جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ایشو پر جو معاملہ کیا ہے، تو اب کل ملا کے اگر دیکھا جائے ٹی ایل پی جائی جا رہی ہے، فیصلہ وزیر آباد سے آئے ہوئے اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ وزیر آباد میں رینجرز کھڑی ہے اور ٹی ایل پی کھڑی ہے، اور آمنے سامنے کچھ چیزیں اس طرح کی، یعنی پوزیشن جو ہے وہ ٹکراؤ کی بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے 3-3:15 بجے کا ٹائم ہے، اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ شیلنگ بھی ہو رہی، چونکہ کوریج پر پابندی لگا دی ہے حکومت نے، لہٰذا وہ براہ راست خبریں نہیں آ رہی۔ اگلے ویلاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس کا ٹی ایل پی عوامی سطح کے اوپر حکومت کا وہ کے لیے چیلنج ہے، اور اقتدار کی جو ہیں غلام گردشیں، اس کے اندر عمران خان کو اپنے ہی ایم این ایز، اپنے ہی گورنر، اپنے ہی وفاقی وزراء سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ کبھی کھل کر اس طرح سامنے نہیں آیا کرتے، نہ وہ کر گیا کرتے۔ 1-2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ اپنا جب نواز شریف کو اٹھانا تھا اس وقت لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے ہے، لیکن ادروائز وہ باتیں جو کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اتحادیوں کی حالت میں بتا چکا ہوں، چودھری پرویز الہی بھی خلاف ہے اس پالیسی کے، جی ڈی اے بھی خلاف ہے، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم حکومت میں آئے یا پوزیشن میں آئے جلد فیصلہ کر لیں گے۔ تو عمران خان کو اپنوں سے خطرہ ہے، جنہوں نے سینے نہ لا کے رکھیا سی نا، انہوں تو خطرہ ہے عمران خان ہوں، چاہے وہ ان کے ایم این اے ہیں، چاہے اتحادی ہیں، پی ڈی ایم ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، فی الحال وہ عمران خان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان ہاؤس چینج کے لیے جو حالات نواز شریف مانگ رہا ہے وہ حالات انہیں فی الحال مل نہیں رہے، اور عمران خان کرسی وزارت عظمیٰ پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے پھر نکالنا ہے تو پھر شہید کر کے نکالو، سیاسی شہید، ٹھیک ہے، سچی مچی گل نہیں کرتا، سیاسی شہید کر کے نکلنا چاہتے ہیں، ادروائز وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عوام جڑی رولی پئی سڑکاں دے اوپر، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی دے بل، پٹرول دے بل، تاڑے میرے گھر دے مسئلے، یہ دوائی نہیں مل رہی، ڈاکٹر دیکھتا نہیں ہے بغیر پیسوں کے،
عجیب صورتحال ہے، برے حال تھے بونکے دیہڑے، اور اقتدار میں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہے ان کے اپنے، اور شیخ رشید بری طرح گھرے ہوئے ہیں اپنی ہم کیا کہنا چاہیے وزراء کے ساتھ، یعنی ان وزراء کے ساتھ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم منصبوں کے ساتھ کہنا چاہیے جو ایکول لیول کی فوٹنگ پہ ہے کہ انہوں کسی طرح شیخ رشید تے پا کے نا ٹی ایل پی سارا انہوں کڑھا دیو تو وزارت داخلہ پھاڑ لو. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے تو مہربانی کیجیے گا، ذرا ڈیسینسی کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.